الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال عز وجل في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج 10 روزہ محافل کی دوسری نشست ہے اور جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ روزانہ مختلف موضوعات پر انشاءاللہ تعالی آپ سے خطاب رہے گا اور ان خطابات سے مقصود یہ ہے کہ کچھ تو دینی معلومات ہو، کچھ اصلاحی اور تربیتی مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر کے برکات سے بھی سرفراز ہوں. اور دینی معلومات سے ہرگز یہ مقصود نہیں ہوتا کہ معلومات برائے معلومات ہو، بلکہ معلومات برائے عمل ہو. ہمارے دین میں جو بھی باتیں ہم کو بتلائی گئی ہیں اس سے مقصود یہی ہے کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے اور کچھ سیکھیں. اور ہمارا جو دین اسلام ہے یہ جامد دین نہیں ہے. جامد یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا رکا ہوا، بلکہ ہمارا دین ایک متحرک دین ہے. ہمارے دین کی تعلیمات ہم کو یہ سکھلاتی ہیں کہ ہم جو کچھ سیکھیں اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. اس حوالے سے ضروری باتیں جو پہلی محفل میں بیان کرنی تھی میں نے گزشتہ کل کی محفل میں آپ سے بیان کر دی کہ ان مجالس کے انعقاد کے مقاصد کیا ہیں اور ان مجالس میں جو شریک ہیں یا سن رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں. آج اس دوسری نشست کے لیے جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے سیرت و فضائل وہ عظمت غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اس سے قبل کے اس موضوع پر میں آپ سے کچھ گفتگو کروں. عزیزان گرامی، ایک اہم بات کل کی گفتگو کے دوران میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دور حاضر میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں میں بزرگان دین کے حوالے سے عقیدت میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو یوں تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہم غور کریں تو 2 اسباب ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک سبب تو ہے مادیت پرستی، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کی محبت اور دنیاوی چیزوں کو اہمیت دینا اور اس کو حاصل کر کے اسی کو کامیابی سمجھ لینا. گھر بنا لیے، خوش ہو گئے اور سمجھے کہ یہی مقصد ہے زندگی کا. حالانکہ گھر بنانا برا نہیں ہے، ہمارے دین میں جائز طریقے سے کمانے، جمانے، خرچ کرنے کی اجازت ہے. لیکن مقصد حیات نہیں ہے کہ انسان گھر بنا لے تو سمجھ لے کہ کامیاب ہو گیا، میں پوری زندگی میری اسی مقصد کے واسطے تھی. یا پھر جو اپن دنیاوی مادی چیزیں چاہ رہے ہیں وہ ملتی جائے تو ہم سمجھتے جائیں کہ ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سفر اتنا آگے نکل جاتا پیچھے نہیں آ سکتے. پھر آدمی مادیت کے سفر میں جب آگے چلتا ہے نا تو حرص، لالچ اور بے شمار ایسی برائیاں جو دین کو برباد کرنے والی، جن کو محلکات کہتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے کچھ موضوعات ہیں آگے ہم آپ سے بیان کریں گے کہ محلکات کیا ہیں. محلکات ہلاک کرنے والی باتیں. کس کو ہلاک کرنے والی؟ دین کو ہلاک کرنے والی، دین کو برباد کرنے والی. تو مادیت پرستی کے ضمن میں آتے ہیں. تو مادیت کی ضد ہے روحانیت. تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ مادیت پرستی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے دور ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ روحانی شخصیات ہیں. تو ایک انسان جو مادیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مادیت پرست ہے، تو وہ جا رہا ہے ایک ایسے راستے پر جو اس کے سامنے ہے مثال کے طور پر، اور بالکل اس کے مقابلے پر روحانیت ہے جو اس کے پیٹھ کے پیچھے ہے. تو وہ جتنا ادھر جاتا جائے گا جس راستے پر وہ لگا ہے اتنا ہی وہ روحانیت کے راستے سے دور ہوتا جائے گا نا بھائی. مثلا آپ جا رہے ہیں شالی بنڈے کو، تو اب شالی بنڈے کی طرف آپ جاتے جائیں گے تو آپ گلزار روز سے دور ہی ہوں گے نا، کیونکہ گلزار روز دوسری سمت ہے. تو ایسے ہی روحانیت اور مادیت مخالف سمتیں ہیں. تو بندہ جب اس راہ پہ چل پڑتا ہے، مال کے پیچھے، عزت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بس ادھر ہی آگے بڑھتے رہتا ہے. تو اس کو اپنی منزل چونکہ وہی نظر آتی ہے تو وہ ادھر جاتا ہے تو روحانیت سے دور ہوتا جاتا ہے. تو یہ اللہ والے بزرگان دین کیا ہے؟ روحانیت والی شخصیتیں ہیں. تو جب مادیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو لازمی بات ہے روحانیت کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی.
اس واسطے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مادیت پرست ہے، دنیا دار لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اللہ والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ ان کا منتہا نگاہ نہیں ہے، وہ ان کا ٹارگٹ کوئی اور چیز ہے. تو اب جو چیز ان کے مقصد میں داخل ہی نہیں ہے، ان کا منشا ہی نہیں ہے، تو پھر آدمی ادھر جائے گا کیوں؟ جب کوئی چیز چاہتا ہے تب جاتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے. روحانی لوگوں کو ان کا جو مقصود ہے ان کو حاصل ہوتا رہتا، اسی میں الجھے ہوئے رہتے. ایک وجہ یہ ہے اولیاء اللہ سے عقیدت میں کمی کی. تو آپ دیکھیں گے جو اولیاء اللہ سے بھاگنے والے لوگ ہیں وہ مادیت پرست لوگ ہیں. دوسرے ہیں بدعقیدہ لوگ. بدعقیدگی جو آج دنیا میں بہت عام ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں اولیاء اللہ کی عقیدت میں کمی آ گئی. بدعقیدہ جتنی تنظیمیں ہیں، یعنی جو قرآن اور حدیث کی تو بات کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں. کیونکہ یاد رکھو، کوئی شخص جو قرآن اور حدیث کی بات نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا پورا دین قرآن حدیث میں ہی ہے. ماخذ آپ کے دین کا کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث شریف. تو جو بھی دین ہوگا قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا. تو جو بھی بات کرے گا مذہب کی، دین کی، تو وہ قرآن حدیث کی بات کرے گا نا بھائی. اگر کوئی آپ سے آ کر کہے کہ ہم مذہبی آدمی تو ہیں بھائی، لیکن قرآن اور حدیث سے ہٹ کے آپ کو ایک بات سنائیں گے، تو آپ سننے تیار ہوتے؟ آپ بولتے ہم کو ایسی بات سننی نہیں ہے جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو. تو جو بھی آپ کو دین کی بات کرے گا وہ قرآن حدیث کے مطابق ہی کرے گا، لیکن مفہوم جو لے گا وہ اپنے عقیدے کے مطابق لے گا. یہ بات سمجھ لیں. دنیا میں جتنے فرقے بنے یہ اس وجہ سے نہیں بنے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. نہیں، قرآن اور حدیث کا نام انہوں نے لیا لیکن مفہوم اپنے مزاج کے مطابق لیا، اس واسطے فرقے بنے. تو جاننا چاہیے کہ جو بدعقیدگی آج پھیلی ہوئی ہے، بدعقیدگی کیا ہے؟ بدعقیدگی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خرابی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے. کیونکہ حضور کی محبت ایمان ہے. تو کوئی بھی جو ایمان کا چور ہے وہ آ کے آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ محبت مت کرو، اہل بیت سے آپ محبت مت کرو، صحابہ سے آپ عقیدت مت رکھو، اولیاء اللہ سے عقیدت، کوئی بھی نہیں بولے گا. بولتے آپ پہچان لیتے ہیں چور ہے. تو چور کیا آ کے آپ کو بول کے چوری کرتا؟ چور آ کے بولتا کیا میں آج رات میں آ رہا ہوں آپ کے گھر میں چوری کرنے، آپ تیاری کر کے رکھ لیں پوری میری چوری کے لیے. انہیں تو خاموشی سے آتا، خاموشی سے چرا کے نکل جاتا. تو ایسے ہی جتنے بھی ایمان کا چور ہے بدعقیدہ لوگ، یہ بھی خاموشی سے آپ کا ایمان لے جاتے. تو انہوں یہ نہیں بولتے آپ کو نماز مت پڑھو، یہ نہیں بولتے، انہوں تو بولتے پڑھو نماز، انہوں تو بولتے رکھو روزہ، انہوں تو بولتے کرو یہ کام دین کے. اصل جو روح ہے ایمان کی وہ ہے رسول اللہ کی محبت، وہ دلوں سے نکال لیتے. اصل جو ایمان کی روح ہے سرکار کی محبت، اور اس محبت کے تقاضوں کے تحت حضور کی اگر محبت دل میں تو حضور کے گھر والوں کی محبت رہنا، حضور کے صحابہ کی محبت رہنا، حضور کے محبوبین اولیاء اللہ کی محبت و عقیدت رہنا، وہ دلوں سے نکالتے اصل میں. تو اس کے واسطے کیا سہارا لیتے، کیا بات کو بنیاد بناتے؟ بولتے توحید. کیا بولتے؟ رد بدعت. توحید سب بنیاد ہے دین کی، توحید پہ چلنا، توحید پہ چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ بولے تو شرک ہو جاتا. دیکھو اولیاء اللہ کو یا غوث اعظم بولے تو شرک ہو جاتا. دیکھو ایسے باتیں کر کے توحید. اب مسلمان بولتا بھائی توحید تو بنیاد ہے، اور حقیقت میں ہے بھی توحید بنیاد، لیکن توحید کا مفہوم غلط سمجھا. توحید کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ماننے کے نام پر اللہ والوں کا انکار کریں، ان کی عظمت کا انکار کریں، ان کی شان کا انکار کریں، ان کے مقامات کا انکار کریں، ان کے اختیارات کا انکار کریں. توحید اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے جن جن کو منوانا چاہے ان کو مانے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو منوایا ہے، اپنے محبوب بندوں کو منوایا ہے. کفار ان کو نہیں مانتے تھے، اس واسطے کافر ہوئے. تو یہ لوگ نہیں مانتے تو نہیں بولتے، ان کی عظمتوں کا انکار کرتے، ان کے مرتبوں کا انکار کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرتے. دیکھو ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہے تو انہیں یہ بات جانتا کہ اختیار کل اللہ کو حاصل ہے. سب کچھ اختیار کس کو؟ اللہ کو. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ اللہ کو بھی اختیار ہے اور رسول اللہ کو اپنے طور پہ اختیار ہے تو انہیں کافر ہو جاتا. ہم کیا بولتے ہیں؟ عقیدے کی بات آپ بنیادی سمجھ لو. ہم یہ بولتے اختیار کل تو اللہ ہی کو حاصل ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں جس کو چاہے اختیار دیا. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ارے آپ محبوب بندوں کی بات چھوڑو، اللہ آپ کو اختیار نہیں دیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھو قوت ساری کس کی؟ اللہ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نا آپ. ہم کیا مانے اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ کے؟ نہیں ہے کوئی حول و قوت مگر اللہ کی. آپ میں ہے نہیں ہے قوت، پھر آپ اپنی قوت سے کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو قوت والا نہیں سمجھتے، مشرک ہے آپ. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ قوت میں اپنے طور پہ رکھتا ہوں اور میری ذاتی ہے اور مجھے اس قوت میں کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محتاجگی نہیں ہے، تو آپ واقعی میں مشرک ہیں. لیکن کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی ایسا نہیں سمجھتا. انہیں کیا سمجھتا؟ قوت والی ذات حقیقت میں مطلقاً تو اللہ ہی کی، اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے. تو ایسا سمجھنا توحید کے خلاف نہیں ہے. تو ایسے ہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یا دیگر بزرگان دین کے بارے میں اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے کہ دیکھو اختیار کل تو اللہ کو ہے، مالک تو اللہ ہے، اللہ نے ان اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہیں اور یہ اللہ کے محتاج ہیں، ایسا سمجھتے ہوئے اگر کوئی کسی بزرگ کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں اعتقاد رکھا تو اس میں کوئی خرابی نہیں. تو توحید کا ایک نام لیتے، دوسرے رد بدعت. بدعتیں بولتے دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی، چھوڑ دینا چاہیے. فاتحہ حضور کے زمانے میں کہاں تھا، یہ میلاد حضور کے، اسی طرح کی باتیں کرتے نا. تو یہ دین کے اندر جو ہے دھوکہ دینا بولتے اس کو. دیکھو دین میں ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقہی ایک قاعدہ ہی ہے. کیا ہے؟ ہر چیز میں اپنے طور پہ اصلاً حلال پناہ پایا جاتا ہے.
کیا بتا رہا ہوں میں قاعدہ؟ یہ فقہ کا قاعدہ ہے. ہر چیز میں اپنے طور پہ اصلاً حلال پناہ نہیں, ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. یہ قاعدہ ہے. یا ہر چیز مباح ہے, مباح بولے تو آپ اگر اس میں اختیار کرنے میں, آپ اس کو برتنے میں ثواب نہیں بھی ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے وہ چیز استعمال کرنے میں, اس چیز کو اختیار کرنے میں, الا یہ کہ کوئی شرعی علت آ جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ چیز حرام ہے. مثلا آپ دیکھو ہمارے دین میں حرام کی فہرست بتائی گئی, حلال کی نہیں بتائی گئی, اور بتائی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ دنیا میں کروڑوں اربوں چیزیں ہیں. قرآن حدیث میں اگر آتا یہ حلال ہے بولتے, قرآن حدیث جا کے حلال کی ایک بہت بڑی فہرست بن جاتی خالی. تو قرآن میں حدیث میں اللہ اس کے رسول کیا کرے, ہم کو چیزوں کی حرمت بتا دیے یا کوئی علت بتائے کہ اگر وہ علت اس میں پائی جائے تو وہ چیز حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب ہے, شراب حرام ہے. کیا بنیاد پہ؟ شراب بولتے ہیں پی جانے والی چیز کو. شراب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پی جانے والی چیز. ہر وہ چیز جو پی جائے اس کو شراب بولتے ہیں. مشروبات نہیں سنے آپ؟ مشروبات بولتے پیے جانے والی چیزیں, مگر آپ ہم جانتے ہیں کہ ہر پیے جانے والی چیز حرام نہیں ہے. تو پھر شراب جو آپ ہم جانتے ہیں کہ حرام ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر ایک علت ہے. وہ علت کیا ہے؟ نشہ. نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لکوڈ جس کے اندر نشہ ہوتا ہے وہی حرام ہے. اب اگر کوئی اس کو فارم بدل دے, اس کی صورت بدل دے اور کوئی پاؤڈر میں نشہ ملا کے انہیں استعمال کر لے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ تو آپ کہیں گے ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو علت اس شراب میں پائی جا رہی ہے وہی علت اس پاؤڈر میں بھی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ علت کی بنیاد پہ وہ دونوں چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی. تو یہ ہے قاعدہ. تو اب یہ جو بولتے نہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھا, بعد میں کرے تو بدعت ہے, دھوکہ ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی چیز نہیں تھی, بعد میں اگر کی جا رہی تو دیکھیں گے اس میں ایسی کون سی چیز شامل ہو رہی جو اس کو حرام کر رہی, یا ایسی کوئی چیز علت پائی جا رہی ہے جو اس کو برا جو ہے قرار دیا جائے گا. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز آپ اختیار کر سکتے. تو بہرحال یہ بات میں بات نکل گئی تو آپ کو بتا دیا میں. وہ ضرور بھی تھا اس واسطے کہ دیکھو اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارے کچھ اعتقادات ہیں, ہم عقیدت رکھتے ہیں اولیاء اللہ سے, اور یہ رکھنا ضروری بھی ہے. کیونکہ یاد رکھو جیسے کہ ابھی ہمارے نعت خان صاحب شعر آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, یعنی اللہ اللہ خالی پکارنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اپنے بندوں کو اللہ اللہ پہ لگانا تو نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے, اللہ دلوں میں ڈال دیتا, سب اللہ اللہ کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے, ہادی اللہ ہی ہے نا. آپ لا کسی کے سامنے اللہ اللہ بولو, جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دی انہیں اللہ اللہ نہیں کرتا. تو کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت پر کوئی اللہ اللہ کر سکتا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اللہ کروانے کے لیے اللہ والوں کو بھیجا. اور تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے, 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے. تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کیا محتاج ہے پیغمبروں کا؟ اللہ محتاج ہے بزرگان دین کا, مبلغین کا, علماء کا کہ وہ آئے تب ہی اللہ کا کوئی بندہ اللہ والا بنے؟ ہرگز نہیں اللہ محتاج. لیکن یہ بات ضرور ہے اللہ کی یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو اپنے تک اپنے اللہ والے بندوں کے ذریعے بلاتا ہے. اب یہ اللہ کی سنت ہے, اس واسطے اس سنت کے مطابق ہم کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ تک پہنچنے کے واسطے اللہ والے ضروری ہیں. دیکھو بندہ اپنے طور پہ بھی کئی ہے دنیا میں, بھائی کئی فرقے نہیں ہیں جو نہ نبیوں کو مانتے نہ رسولوں کو مانتے, خدا کو مانتے اور خدا کے دھیان میں لگے ہوئے ہیں اور خدا کو پانے کے لیے بہت سی محنتیں کر رہے ہیں. خود یہ غیر مسلموں میں, ہندوؤں میں, بدھسٹ جو مذہب ہے ان میں, اور بھی کئی لوگوں میں جو خدا کے قائل ہیں, کئی مذہبی ایسے طریقے ہیں جس کو وہ اختیار کرتے, جاپتے, جاپنا بولتے مراقبہ کرنے کو بولتے ہیں, آنکھ بند کر کے بیٹھتے اور کئی قسم کے منتراں پڑھتے خدا کے قریب ہونے. اب ہمارے ایمان کے مطابق وہ ہے قریب اللہ کے, کیوں نہیں ہے انہوں قریب؟ اللہ تو وہی اللہ ہے, کوئی اور کچھ بھی بول لے اس کو, مگر پیدا کرنے والا حقیقی خالق تو اللہ ہی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے نا. انہوں کسی اور کو سمجھ لیں گے, ان کا عقیدہ خراب ہے, مگر حقیقتاً پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. سب کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو وہ اللہ کو کسی انداز سے بھی پکار رہے ہوں گے تو کیا ہم ان کو ہدایت پر سمجھیں گے؟ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اس واسطے کہ اللہ نے جو طریقہ اپنے تک آنے کا بنایا ہے وہ طریقے سے ہی اللہ تک پہنچ سکتے, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے پہنچنا. تو یہ بات کو سمجھو, یہ سنت الہیہ ہے, سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تک بندوں کو رسائی اللہ والوں کے ذریعے دیتا ہے. اپنے طور پہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے, لاکھ محنت کر لے, لاکھ تحقیق کر لے. تو بہرحال عزیزو, یہ دو بڑے خطرناک دور حاضر کے فتنے ہیں, ایک ہے مادیت پرستی, ایک ہے بدعقیدگی. یہ دونوں سے ہم کو خود بھی بچنا ہے, اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. کیا بات کہہ رہا ہوں میں, غور سے سنو آپ. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے یعنی جہنم سے بچاؤ. تو ہم اگر سنت الجماعت پہ قائم ہیں, ہم اگر بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں, ہم اگر محافل مجالس میں جاتے ہیں, ہم اگر درگاہوں کو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, تو یہ کافی نہیں ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ہم خود بھی کرنا ہے, اپنی نسلوں کو بھی یہ راستے پہ لگانا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں, آپ کوئی علماء کے پاس جاؤ, کوئی درگاہ پہ جاؤ, کوئی خانقاہ میں جاؤ,
کوئی عرس میں جاؤ، کوئی فاتحہ میں جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ، اور بچیوں کو، عورتوں کو کہوں گا بچیوں کو بھی لے کے جانا، کیونکہ آپ یقین جانیں میرے پاس 4 جنریشن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے جو میرے پاس آتے ہیں. ایک بڑی بھی آتے تھے، میں انتقال ہوگا ان کا، وہ 25 سال پہلے آتے تھے، انہوں آئے تو اپنی بیٹی کو لے کے آئے، وہ بیٹی اپنی بیٹی کو لے کے آئی، اب اس کی بیٹی اپنے بیٹی کو لے کے آئی میرے پاس. تو 25-30 سال کے اندر کیا ہوگا بولے تو یہ چاروں جنریشن کو دیکھ لیا ہم. تو مگر یہ چوتھی جنریشن جو آ رہی کیوں آ رہی ہے آپ غور کرو. وہ بڑی بھی اپنی بیٹی کو لائے تھے بلکہ انہیں اپنی بیٹی کو لائی نا، اب وہ بیٹی بھی اپنی بیٹی کو لا رہی. تو اس سے کیا پتا چلا یہ چیز منتقل کرنا پڑے گا آپ کو، ہم کو اپنا عقیدہ، اپنا طریقہ، اپنی عقیدت، اپنا دین، اپنا جو ہے انداز زندگیوں کا منتقل کرنا پڑتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہماری نسل دیکھ لے کے کر لیں گی تو ضروری نہیں ہے. کئی ایسے بچے رہتے جو دیکھ کے نہیں کرتے، ان کو آپ عادی بنانا پڑتا، سکھانا پڑتا. تو ہمارا فریضہ ہی ہے، کیوں اگر ہم چاہتے ہیں ہم مر جانے کے بعد ہم پر فاتحہ پڑھی جائے، ہم مر جانے کے بعد ہمارا ایصال ثواب، اور ہم مریں گے، سب کو مرنا ہے، دنیا میں آئے تو جانے کے لیے آئے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے احسان مند ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے لیے سب یہ کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی ہم یہ سکھا کے جانا پڑے گا. اس کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھو کہ ہم اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، سمجھ لو ناکام ہیں، ناکام ہیں ہم. کئی ماں باپ کو دیکھتا ہوں میں، اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، یا اور بھی کئی دنیاوی اعتبار سے ان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. لیکن بھائی آپ دنیاوی اعتبار سے اس کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، کتنا بھی قابل بنا لو، تو وہ چیزیں آپ کو دین میں کچھ کام آئیں گی کیا؟ اس کو دیندار بناؤ، صحیح العقیدہ بناؤ، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلاؤ، تو سمجھو آپ بھی کامیاب ہوگا، انہیں بھی کامیاب ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کرے، آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، سائنٹسٹ بنا لو، پارا لگا کے آسمان پہ انہیں اڑنے دو، بیکار ہے آپ کے لیے اس کا ایسا کچھ بن جانا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو اب جو مادیت پرستی ہے اس کا علاج کیا ہے جناب؟ مادیت کی ضد کیا ہے؟ بولا میں روحانیت. تو روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کوشش کرے، مجاہدہ کرے، اور اہل دل لوگوں کے ساتھ، روحانیت والے لوگوں کے ساتھ رہے. ایسا خود بخود ہی روحانیت نہیں آ جاتی. آپ دیکھو آج کل ریموٹ کا زمانہ ہے نا جی، بیچ میں وائر نہیں بھی ہے تب بھی نیٹ ورک تو رہتا. دیکھو آپ جو نظر نہیں آتا مگر جڑتا کس سے؟ کوئی آلہ ہونا پڑتا اس کے واسطے، بغیر آلے کا نہیں جڑتا. مثلا آپ دیکھو فون کرتے آپ ہم موبائل پہ کسی، تو موبائل میں وائر نہیں رہتا، وائرلیس رہتا ہو، لیکن آپ جب فون ملاتے سامنے والے کے پاس بھی فون رہنا، نہیں تو ہوا میں آواز دیں گی تو آلے میں آتی ہے آواز. تو ایسے ہی یہ دل بھی آلے ہیں ہر ایک کے جو اللہ نے دیا ہے. یہ بغیر وائر کے کنیکشن والی چیز ہے، اسی کو روحانیت بولتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہ دل کسی اللہ والے کے دل سے جڑ جائے، مطابقت ہو جائے. اچھا آپ کبھی دیکھے آپ کے پاس جو ہے ایک نیٹ ورک ہے، کسی کے پاس ایک نیٹ ورک ہے، دونوں کا نیٹ ورک الگ الگ ہے تو وہ جڑتا. مثال کے طور پہ اگر کسی کا جو ہے فون جو ہے کا نیٹ ورک ایک ایسا ہے جو سی ڈی ایم بول کے آتا تھا پہلے، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ سی ڈی ایم ایک ٹیکنالوجی تھی. اب یہ جو ٹیکنالوجی جی ایس ایم کہلاتی ہے، تو یہ جی ایس ایم ٹیکنالوجی اور ہوتی، سی ڈی ایم اور ہوتی. سی ڈی ایم اے کا جو فون تھا اس کا کنیکشن جی ایس ایم سے جڑنا مشکل ہے، یہ الگ ہے دونوں نیٹ ورک. سی ڈی ایم اے کا الگ ٹیکنالوجی ہے، جی ایس ایم. تو ایسے ہی آپ اگر جو ہے اپنا دل اور رکھتے ہیں اور آپ کا سوچ فکر اور ہے اور کسی اور کی سوچ اور فکر اور ہے، تو وہ دونوں کے خیالات جڑتے ہیں، ملتے نہیں ملتے. اب مسلمان بھائی کئی کو بولتے ہیں آپ اس واسطے کہ انہیں بھی لا الہ الا اللہ کا خیال ہے، آپ بھی لا الہ الا اللہ کا خیال ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی ہم خیال ہم عقیدہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کا دل جڑ جاتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ والوں سے بھی فیض لیں، ان سے بھی برکات حاصل کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے ان کے دل کے مانند آپ کا دل ہونا، آپ کا تعلق قلبی ان سے جڑنا. یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ دور حاضر میں دیکھنے میں یارہ بعض لوگ مرید بھی ہو جاتے کسی کے، لیکن مرید خالی رسمی طور پہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، قلبی طور سے ہونا، یعنی عقیدت کا تار جڑنا، عقیدت کا نیٹ ورک جڑنا آپ کا ان کا. ورنہ کئی لوگ ہیں مرید رہتے برائے نام رہتے. مرید کیوں ہوئے؟ دونوں کا منشا ہے رہنا. اس کا منشا جو مرید ہو رہا ہے یہ رہنا میں اللہ تک پہنچوں، اور مرشد کا منشا یہ رہنا میں اللہ تک پہنچاؤں. تو تب جا کے دونوں میں مطابقت ہوتی. ایک دنیا کے لیے ہو رہا، ایک دین کی طرف کھینچنا چاہ رہا، تو یہ تو رساکشی ہو جائیں گی. اس کا رستہ ایک، اس کا رستہ ایک، تو جمنا تعلق. تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ مادیت پرستی کے دلدل سے نکلے تو روحانیت کے راستے پہ چلنا. تو اس کے لیے ضروری رہتا دوستوں ذکر کرنا پڑتا، صحبتوں میں بیٹھنا پڑتا، دنیا کی چیزوں کی قربانی دینا پڑتا. آپ بولیں گے دنیا بھی خوب کماؤں گا میں اور پھر میرے کو آخرت میں میری سمجھ جانا، وہ تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ نہ کچھ قربانی دے کر ہی کوئی چیز حاصل کی جا سکتی. تو روحانیت کے لیے آپ کو مادیت کی قربانی دینا پڑے گا. دیکھ دوسری چیز کیا ہے؟ بدعقیدگی. اس سے بچنے کے واسطے کیا کرنا؟ اہل سنت والجماعت کے علماء اور مشائخ کی صحبتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. کیونکہ جو پتا جھاڑ کو لگا ہوا رہتا جھاڑ کہلاتا، اور جو پتا جھاڑ سے جھڑ جاتا پتا اور کچرا کہلاتا انہیں. تو ایسے ہی اگر ہم اپنے علماء سے اپنے مشائخ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو پتے کی طرح ہم ادھر ادھر ہوا سے اڑتے رہتے، کچرے کے جیسا اڑتے رہتے. اور اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو درخت کہلاتے، یعنی پتا کہہ پہ رہتا درخت پہ رہتا، تو آپ بھی درخت کا حصہ ہونے کی وجہ سے درخت کہلاتے آپ، جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے. تو یہ بات بڑی بنیادی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے بزرگان دین اولیاء اللہ جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں ابتدا میں عرض کیا اپنے تک
بندوں کو پہنچنے کے لیے اللہ والے رجال اللہ کو ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے کامل بندوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ کیا کرے لوگ؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، وہی اب نہیں آئے گی۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، حضور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا یہ فقر اور یہ مرتبہ رکھا ہے کہ جو کام پہلے انبیاء انجام دیتے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا، وہ کام امت محمدیہ کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ تو امت محمدیہ میں بھی کاملین کے ذمہ زیادہ ہے، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دوست۔ تو اللہ کے دوست کون رہتے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی والے اللہ کے دوست ہوتے، جو دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو خالی کر لیتے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اللہ کے حکم کے سامنے فنا کر دیتے، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا۔ آپ دوست اس کو بناتے جو آپ سے مطابقت رکھے یا آپ کی مخالفت کرے؟ جواب دیجیے، آپ دوست کس کو بناتے؟ آپ سے جو مطابقت رکھتا ہے، آپ کا جو ہم خیال ہوتا ہے، اس کو دوست بناتے نا۔ مخالف کو دوست بناتے، کیا اس کو دوست بناتے؟ دشمن بولتے اس کو، تو جو آپ کی ہر بات میں مخالفت کرے۔ تو جتنے اولیاء اللہ ہے سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار فرما بردار بندے ہیں، نافرمان نہیں ہے، اسی کو بولتے تقویٰ۔ الذین آمنوا، ایمان اور تقوی والے بندے۔ تو قیامت تک یہ اللہ والے آتے رہیں گے اور یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہیں گے۔ تو ہر زمانے کو اور ہر فرد کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ اللہ والے اولیاء اللہ کیا ہے؟ وسیلہ ہیں۔ تو ان سے تعلق بندہ جب قائم کرتا ہے تو اس کو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ بغیر اللہ والوں سے نسبت اور ان کے تعلق کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ انسان جب دنیا سے جاتا نا تو شیطان اس کو بھٹکاتا اور ایمان چھیننے کی کوشش کرتا، تو اللہ والوں سے تعلق اس وقت بھی کام آتا۔ اور ایمان اگر سلامت نہیں لے کے گیا بندہ تو باقی جو بھی کام دین کے کر کے گیا بیکار ہے نا، کیونکہ ایمان اصل ہے، ایمان کی وجہ سے سب عمل قبول ہوگا۔ کل بھی میں بات بتایا ہے، تو اس کی سلامتی کے لیے دنیا میں بھی ان سے تعلق ضروری ہے، موت کے وقت بھی ان سے نسبت کا تعلق کام آتا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے امام تھے فلسفے کے، منطق کے، تفسیر کے۔ تو ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کا نام تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت کا بڑا چرچا تھا، تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں گئے مرید ہونے کے واسطے۔ تو مرید ہونے کے واسطے حضرت کے پاس طریقہ تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے کچھ پڑھنے کے لیے حضرت فرمائے تو پڑھنے لگے۔ تو حضرت فخر الدین رازی جو تھے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی کانوں سے کوئی چیز باہر نکل جا رہی۔ تو حضرت سے جو ہے عرض کی، حضرت کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ بولے میرے کانوں میں سے کچھ بھلبل بھلبل نکل جا رہا۔ تو بولے فخر الدین تم فلسفہ، منطق، یہ وہ باتیں اپنے دل میں بہت بھر لیے۔ بولے وہ سب میں نکال دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہارے سینے میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو فخر الدین رازی کیا کرے، اپنا ہاتھ کھینچ لیے، کھینچ کے بولے حضرت دنیا فخر الدین کو امام بولتی انہی علوم کی وجہ سے، میں ان علوم کا امام ہوں، فلسفے کا، منطق کا امام ہوں، اب آپ وہی میرے سے نکال لیے تو پھر میری حیثیت کیا رہ جاتی؟ مرید نہیں ہوئے چلے گئے۔ جب ان کا وقت آخر آیا تو چونکہ بڑے منطقی تھے، فلسفی تھے، تو آپ کو معلوم تھا کہ آخری وقت میں انسان کے شیطان بھٹکانے آتا، تو انہیں وسوسے ڈالتا، ذہن میں عجیب عجیب سوالات پیدا کرتا، تو اس کے جوابات تیار کر کے رکھے تھے فرضی طور پہ، یہ پوچھا تو یہ جواب، یہ پوچھا تو یہ جواب، یہ بولا تو یہ جواب، یہ وسوسہ یہ جواب، ایسے جوابات تیار کر کے رکھے۔ تو اب ان کا آخر وقت آیا تو شیطان آیا اور انہوں اپنے جو جوابات تو تیار رکھے تھے، ایک ایسا سوال کرا کرتے ان سے، ان کے پورے جواب بیکار ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کا خاتمہ خراب ہو جائے، ایمان چھن جائے ان کا۔ تو ویسے وقت میں حضرت کا خیال آیا، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی طرف متوجہ ہوئے، اور بعض واقعے میں آپ کے آیا ہے، بعض روایت میں کہ حضرت کے کوئی مرید بھاگتے ہوئے جا کے بولے حضرت وہ فخر الدین رازی آپ کے پاس آئے تھے نے، وقت اخیر ہے ان کا، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت حضرت وضو فرمانے لگے، تو وضو فرماتے فرماتے آپ جو ہے اپنا پانی کا لوٹا اٹھا کے دیوار کی طرف پھینک کے جلال میں آ کے ارشاد فرمائے، کیا دلیلہ بیان کر رہا، بلا دلیل بول لا الہ الا اللہ۔ یہ جیسے آپ کی زبان سے نکلا ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو لوگ بولے حضرت انہوں ایسا ایسا کرے تھے، مرید نے ہو کے ہاتھ کھینچ لے کے چلے گئے تھے، پھر آپ ایسا کیوں کرے؟ تو بولے جان دو بابا، مرید نے ہوا تو میرے پاس آیا تو صحیح تھا، تو کیا معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس کوئی بھی گیا تو محروم نہ رہتا، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور اللہ والوں سے فیض اور برکت ملتی۔ تو اس واسطے ایمان کی حفاظت ہوتی، یاد رکھو۔ دوسرے یہ کہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس ہوتا اللہ والوں کی صحبت میں۔ دنیا داروں کے بعد آپ جائیں گے تو دنیاوی انہیں کیفیات پیدا کرتا آپ کے اندر، مثلا کوئی سیٹ کرنے گئے اس کے ساتھ رہے تو اپنے کو بھی سیٹ بننا دل بولتا۔ اگر آپ کو اس لیڈر کے پیچھے تھوڑے دن وقت گزارو، آپ بھی نعرے بازیاں کرتے ہوئے جھنڈیاں لے کے نکل جاتے ان کے پیچھے، کرسی کا شوق پیدا ہو جاتا۔ کوئی پہلوانوں کے ساتھ رہو، عقل پیدا ہو جاتی اپنے اندر بھی،
عورتوں کے ساتھ زیادہ اٹھو بیٹھو, اپنے اندر نزاکت آ جاتی, عورتوں کے ساتھ کیسا بات کرنا وہ طریقے سے بات کرتے. تو ایسا جس کے ساتھ آدمی رہا اس کی مزاج آپ کے اوپر اثر کرتی. تو ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو کیا ہوتا, تزکیہ نفس, اصلاح باطن ہوتا. آپ کی غلطیوں سے آپ کو واقف کرواتے رہتے, آگاہ کرتے رہتے, تنبیہ کرتے رہتے, اور جانے انجانے میں آپ کی اصلاح ہوتی رہتی, آپ کو اندازہ بھی نہیں رہتا, اور آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی. تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے سدھر جائیں, سنور جائیں اور اللہ کے راہ پر چلیں. اس واسطے کیا کرتا, ان کے بارے میں بدگمانی, بدعقیدگی دل میں پیدا کرتا, تاکہ ان سے دور ہو جانا, کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ کے دوستوں کے قریب ہو گیا کوئی تو میرے قریب نہیں آتا. تو اس واسطے انہیں ذہنوں میں وسوسے ڈالتا اور سستی پیدا کرتا, بدعقیدگی پیدا نہیں بھی کرا تو ایسی باتیں ذہن سے ڈالتا, کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, بعد میں جائیں گے, پھر جائیں گے, ایسا شروع کرتا, تاکہ کسی بھی طرح آپ ان سے دور ہو جانا. تو یاد رکھو, اصلاح اور تزکیہ نفس اللہ والوں سے تعلق کا ایک فائدہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی دل میں, کیونکہ جس کے پاس جو ہے وہی ملیں گا نا جی. برتن میں جو ہے وہی چھلکیں گا, کسی برتن میں شربت ڈالے, خوب ڈالے, بھر کے ابلا تو کیا شربت ہی ابلیں گا. تو ایسے ہی اگر آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ والے کیوں ہوئے, اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہوئے. تو ان کے ساتھ رہنے سے آپ کے دل میں بھی اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی. اس کے علاوہ اخلاقی بلندی نصیب ہوتی ہے آپ, کیوں جتنے اللہ والے رہتے با اخلاق لوگ رہتے, تو آپ ان کی صحبت میں جب رہیں گے تو آپ کے اخلاق بھی سنوریں گے. ہاں ان کے سنورتے جو کچھ سنورنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ سدھرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں, ورنہ تو انبیاء کی صحبت میں بھی رہ کے کئی بدبخت محروم ہے. لیکن جو سیکھنا چاہے, جو ان کے عقیدت مند ہو گئے, جو ان سے محبت کرنے لگے, تو پھر وہ دنیا کے لیے نمونہ عمل بن گئے. ایسی ان کی ہستیاں ہو گئی کہ لوگ ان کو دیکھ کر سیکھے اور ان سے جو ہے فیض حاصل کرے. تو ہم بھی اگر کچھ سیکھنے کی نیت سے کسی اللہ والے سے جڑیں گے تو یقیناً ہمارے اندر بھی اخلاقی بلندی پیدا ہوگی, تسکین قلب حاصل ہوتی. یاد رکھو آپ, اچھی صحبتوں میں اللہ والوں کے اہل دل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, تسکین قلب جس کا شارٹیج ہے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں طبیعتوں میں وحشت, پریشانی, بے چینی, گھبراہٹ اور انتشار, یہی نہیں ہے آج. دیکھو آپ لوگوں کو, ہر کوئی بھاگ رہا, تسکین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. تو سکون جو ہے مادی چیزوں میں نہیں رہتا. مادی چیز ایک وقت کے لیے آپ کو مزہ دے دیتی, مثلا گاڑی نہیں لی ہے, تھوڑی دن تک اچھی دکھتی, اس کے بعد پرانی ہوتی ہے, دلچسپی ختم ہو جاتی. یہ نیا صوفہ لا کے رکھے کوئی صاحب, ہدیہ دیے, اس پہ بیٹھ کے بیان کرو بول کے. تو مجھے تو خیر ایسا شان و شوکت سے بیٹھنا پسند نہیں ہے, مگر میں اس واسطے بیٹھ گیا کہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ بڑے شان والے ہیں, ان کا تذکرہ ہونا چاہیے شان کے ساتھ. تو بیٹھ گیا اس کے اوپر, ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. لیکن اب تحفہ دیا کوئی تو انہیں بولیں گا موتبری کر رہے ہیں, ہم دیے بھی تو نہیں بیٹھے, اور خیال رہتا ہے کچھ بھی دیے تو استعمال کرنا. بلکہ ایک صاحب تو بہت ناراض ہو گئے تھے. ایک صاحب ایک چیز میرے کو لا کے دیے, ان کی محبت تھی, تحفہ تھا, میں قبول کر لوں کہ تحفہ لوٹانا نہیں ہے نا بھائی, کسی کا دل دکھ جاتا. لیکن وہ چیز میں استعمال کرنے کا عادی نہ تھا جو مجھے لا کے دیے تھے. اس کے اندر ذرا فخر محسوس ہوتا تھا وہ چیز میں استعمال کروں. تو وہ کیا چیز تھی میں نہیں بولوں گا آپ کو, کیونکہ اس سے وہ جو دیے ان کے بارے میں جو ہے ان کو تکلیف ہو جائیں گی. تو مختصر جب میں نے استعمال کرا تو ان کو تکلیف ہو گئی کہ ہم لا کے دیے تو انہوں استعمال تک نہ کریں, ہماری چیز کو اس قابل نہیں سمجھے. تو ایسا خیال کسی کو آ جاتا بلکہ کرنا ہے. تو خیر بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں عزیزوں کہ تسکین قلب مادی چیزوں سے نہیں ہوتی. یہ صوفہ آج سفید ہے, تھوڑے دن کا سیاہ ہو جاتا, کالا ہو جاتا, پرانا ہو جاتا, ٹوٹ جاتا. خود انسان پیدا ہونے کے بعد ایک وقت کے بعد دنیا سے چلا جاتا, کوئی چیز رہنے والی نہیں, رہے نام اللہ کا. تو اگر تسکین ہے تو وہ اللہ کی یاد میں, اللہ کے محبوب بندوں کی محبت اور ان سے تعلق میں ہے. لیکن میں بولا چینل ملا ہو رہا نا, آپ کا چینل اور ان کا چینل اور ہے, تو پھر وہ جا کے بھی فائدہ نہیں ہوتا. اپنی نیت اور مقصد اور عقیدت کے ساتھ جانا تو آپ کو یقیناً برابر فیض ہوتا. تو تسکین قلب حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنے, عقیدت کے ساتھ جانے سے. ایسا جو ہے کوئی امتحان جا رہا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. آپ طالب علم کے زمانے میں تھے تو آپ کو خبر ہوئی کہ ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ آئے ہوئے ہیں, تو آپ ارادہ کیے کہ ان کی صحبت میں جائیں. تو آپ کے دو اور ساتھی تھے, ایک کا نام تھا ابن سخا اور ایک کا نام تھا عبداللہ تمیمی. تو ابن سخا کہنے لگے کہ میں وہ بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے میں ایسے ایسے آڑے تڑے سوالات کرتا ہوں, چکر آ جانا ان کو بول, کیونکہ طالب علم جو رہتے ہیں نا مدرسوں میں جب پڑھتے کرتے تو ان کو مناظرے بحثاں کرنے کی بہت عقائد رہتی. تو انہوں نے جا کے میں ان کو ایسے ایسے باتیں بولتا ہوں, انہوں نے پریشان ہو جانا میری باتیں سن کے. تو ابن سخا ایسا بولے. دوسرے جو تھے عبداللہ تمیمی غوث پاک کے ساتھی تھے, کلاس میٹ, انہوں بولے میں بھی جاتا ہوں, کچھ میرے کو سوالات پوچھنا ہے, ان سے پوچھتا ہوں کیا جواب دیتے کیوں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ کیا کرتے جا کے, تو بولے نہ سوال کرتے نہ جواب کرتے, جا کے دیکھتے کیا فیض ملتا ان سے. اب تینوں چلے, تینوں کی نیت دیکھو آپ, انما الاعمال بالنیات. تو جب پہنچے اس بزرگ کی صحبت میں تو غوث پاک فرماتے کہ وہ بزرگ ہم کو دور سے نظر آئے, ہم قریب پہنچتے غائب ہو گئے, پھر ظاہر ہوئے. ظاہر ہونے کے بعد ابن سخا سے مخاطب ہے, ابن سخا گستاخ, تو میرے سے ایسے سوالات پوچھنا چاہتا تھا جس کو سن کے میں چکرا جاؤں, سن تیرا سوال یہ اس کا جواب یہ. اس کے بعد فرمائے کہ تیری یہ گستاخی اور بے حرمتی کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جو ہے خاتمہ کفر پہ ہو جائے گا. اس کے بعد عبداللہ تمیمی کی طرف مخاطب بولے عبداللہ تم مجھ سے سوال کر کے جواب چاہتے تو تمہارا سوال یہ اس کا جواب ہی. لیکن ان کی چونکہ بے ادبی ذرا کم درجے کی تھی, گستاخی نہیں کر رہے تھے, تو بولے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہاری کان کی لڑکیوں تک پہنچ جائے گی. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب کو بولے صاحب زادے تمہارے ادب کی وجہ سے, اللہ والوں کی عقیدت اور تعظیم کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم
منبر مسجد بغداد میں بیٹھ کر کے اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرے دونوں قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء تمہارے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت گزر گیا اور میں نے وہ ساری باتیں جو صلی اللہ والے نے پیشن گوئی فرمائی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ابن سقا تعلیم حاصل کرنے کے بعد مناظری کے ماہر ہو گئے، بحث مباحثے، عیسائیوں سے مناظرے کرتے تھے، علمی بحثیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں مناظرے کے لیے پہنچے تو وہ بادشاہ کی بیٹی بہت حسین تھی، اس پہ نظر پڑی، فریفتہ ہو گئے۔ بادشاہ سے کہنے لگے میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بادشاہ شرط رکھا تم اسلام چھوڑ دیے تو میں اپنی بیٹی سے شادی کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عورت کی خاطر اپنا دین چھوڑ دے کے وہ بچی سے شادی کر لیے اور چند دن کے اندر ان کو ایک ایسی بیماری جسم میں پیدا ہوگی جس سے سارا جسم سڑنا شروع ہو گیا۔ تو بادشاہ اٹھا کے داماد کو اپنے دربار کے باہر پھینکا دیا اور اسی حال میں ان کی موت ہو گئی، جیسا کہ بزرگ فرمائے تھے کہ کفر پہ تیری موت ہوتی ہوئی دیکھو۔ تو کیوں ہوئی؟ گستاخی کرے تھے اللہ والوں کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے تو خاتمہ خراب ہو جاتا۔ اور پھر عبداللہ تمیمی کے بارے میں غوث پاک فرماتے میں دیکھا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد فقہ میں بڑا بلند مقام حاصل کر لیا، تو بادشاہ بلا کے ان کو اپنے دربار میں رکھ لیا اور مفتی بنا دیا۔ تو ہمیشہ بادشاہوں کے وزیروں کے ساتھ رہتے تھے، دنیا ان کی کان کی لولکیوں تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ اہل علم اللہ والے لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے نا، مگر دنیا ان کے کانوں کے پاس آ گئی، مطلب دنیا میں منہمک ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اس بزرگ کے پیشن گوئی کی جو ہے روشنی میں آپ ارشاد فرمائے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر اس زمانے میں جتنے اولیاء اللہ روئے زمین پر تھے سب اپنی گردنیں جھکا دی آپ کے ارشاد کے سامنے۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی تعظیم اور ان کا احترام اور ان کے ساتھ بے حرمتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ والوں سے تعلق ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ یہ جو مجالس ہے ہماری یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں شریف کی مناسبت سے، تو 11ویں شریف کیا ہے؟ غوث پاک کے عرس کے یوم کو بولتے ہیں۔ غوث پاک کا اس مہینے میں 11 تاریخ کو بغداد شریف میں عظیم الشان پیمانے پر ہر سال عرس شریف منایا جاتا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا، لوگ ابھی پھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس واسطے اپنے کو سب وہاں کی تفصیلات معلوم ہو رہی ہیں، ورنہ آج سے 25-50 سال پہلے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا بلکہ۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے تشریف لے گئے 900 سال کے قریب زمانہ ہو گیا، کتنا 900 سال، 884 یا 86 سال ہو گئے غوث پاک کا پردہ ہو کے۔ اتنے سال سے آپ کا وہاں عرس شریف منایا جا رہا اور ہمیشہ شان سے منایا جاتا ہے۔ تو یہ عرس آپ کا جو منایا جاتا ہے 11ویں شریف سے مشہور ہے، تو آپ کے جو سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، وہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کو 11ویں شریف بلکہ مناتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنے عقیدت مند ہیں ہر مہینہ اپنے گھر میں 11 کو فاتحہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ہم بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کا یوم منانا چاہیے، اور دین میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جو ہے موقعوں کا تذکرہ کیا، جس وقت قوموں کے اوپر اللہ نعمتیں کرے اس کا تذکرہ کرے قرآن میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیر روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں؟ حضور فرمائے مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی تھی اور میں اس دن پیدا ہوا تھا، فرمائے تو دن مقرر کر کے کوئی عمل کرنا سرکار سے ثابت ہوگا۔ تو بہرحال یہ 11ویں شریف کے مہینے میں اس خانقاہ شریف میں حضور غوث پاک کے عرس کی مناسبت سے ہم یہ جو مجالس منعقد کرتے ہیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی جو ہے مجالس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ تو آج جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بولے تو زندگی کے حالات کو بولتے ہیں، اور مناقب بولے تو آپ کی تعریف و توصیف، آپ کی بزرگی کے بارے میں باتیں بیان کرنا اور آپ کی خدمات انشاءاللہ تعالیٰ مختصراً ہم بیان کریں گے۔ جو اپنا مقررہ وقت ہے وہ قریب الختم ہے، تو ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بیان کا آغاز تو کر دیں گے، آج کے جو مقررہ وقت پر جتنا بیان ہو سکتا کریں گے، اگر تکمیل نہ ہو تو انشاءاللہ کل بھی اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پھر ہم جیسا کہ مختلف عنوانات پر آپ کو مخاطب کرنے کا طے کیے ہیں، سلسلہ آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے عبد القادر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر۔ لوگ عبد القادر بولتے ہیں، تو تصحیح کر لینا، صحیح تلفظ کیا ہے؟ عبد القادر۔ قادر سے عبد القادر، قادر قدرت والا، اللہ کا اسم ہے یہ قادر۔ عبد القادر کے معنی کہ قادر کا بندہ، قدرت والے کا بندہ۔ تو آپ کا اصل نام ہے عبد القادر، اور کنیت ہے آپ کی ابو محمد۔ کنیت کس سے بولتے ہیں؟ عرب میں ایک چھوٹا سا نام کسی کا ہوتا، جیسا ہمارے پاس عرفیت رہتی نا، گورے میاں، پاشا میاں، ایسی عرفیت رہتی ہے، اصل نام کچھ اور رہتا ہے، یا اور بھی بہت سی عرفیت۔ تو عرب میں کیا کرتے ہیں عموماً جو کنیت ہوتی ہے وہ بیٹے کے نام پہ ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ بیٹے ہی کے نام پہ ہو، لیکن بیٹے کے نام پر بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی آپ لوگوں کو معلوم؟ ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔ اور مولا علی کی کنیتیں کیا تھی؟ کنیتیں تھیں ان کی، ایک کنیت نہیں تھی، کئی تھی۔ ایک کنیت تھی ابو الحسن، حضرت امام حسن کے والد ابو الحسن، اور ایک کنیت تھی ابو تراب جو بہت مشہور ہے۔ تو وہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کی تھی، اور حضرت مولا علی کو وہ کنیت اتنی پسند تھی، آپ کہتے ہیں میرے نام سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ کا نام تو تھا علی بن ابی طالب، لیکن آپ کو اپنی کنیت ابو تراب پسند تھی، کیونکہ حضور نے وہ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تو اس کی طرف سے کوئی عطا ہو تو وہ عطا بھی بڑی محبوب ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال غوث پاک کی کنیت تھی ابو محمد، اور آپ کے بہت سے القابات ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، جب ہم اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل اس کی جب رکھیں گے تو ایک ایک لقب کے بارے میں بتاتے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ کا آسمانوں میں لقب تھا باز اشہب۔ باز اشہب، باز ایک پرندہ ہے نا، مشہور پرندہ ہے،
جو آسمان میں ہوا میں شکار کرتا، کوئی اور پرندے میں صفت نہیں ہے، اور اتنی بلندی پر ہوتا ہے کہ کوئی اور پرندہ اتنی بلندی پر نہیں ہو سکتا. اور اشہب کے معنی ہوتے ہیں سفید. تو بعض اشہب آپ کا لقب ہے، جیسے زمین پر آپ محی الدین، غوث اعظم، قطب الاقطاب اور بے شمار آپ کے القابات ہیں، تو ایسے ہی آسمانوں میں کئی جو ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ زمین پر ان القابات سے زیادہ آپ اس لقب سے آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں، ایسی آپ کی شان ہے. تو آپ کی ولادت ہوئی غوث پاک کی 470 ہجری میں، اور عیسوی کے اعتبار سے 1077 عیسوی. اب کون سی عیسوی چل رہی؟ 2025 ہے نا. اور یہ ہمارے ہجری کون سا سن چل رہا ہے؟ 1447. تو یہ 470 تو تقریباً 900 سال پرانا زمانہ ہے غوث پاک کی ولادت کا. اور آپ کی ولادت ہوئی قصبہ جیلان میں. جیلان تو اس کا نام جیلان بھی آیا ہے، کیلان کاف سے آیا ہے، گاف سے گیلان بھی آیا. اب وہ چونکہ ایک عجمی علاقہ ہے، وہ ایران اور عراق کا یہ بارڈر ہے یہ، تو عربی میں چونکہ گاف کا لفظ حرف استعمال نہیں ہوتا، اس واسطے کیلان مشہور ہو گیا. وہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام ہی جیلان ہے جم کے ساتھ. جو بھی ہے تو آپ کو جیلانی بھی کہتے ہیں، کبھی آپ سنے ہوں گے گیلانی بھی کہتے ہیں اور کیلانی بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کو مقام کی نسبت سے کہا جاتا ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی. اسی طرح آپ نجیب الطرفین ہیں. نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ جن کا ماں اور باپ دونوں طرف سے سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے بزرگی والے. تو آپ اپنے والد بزرگوار کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور اپنی والدہ معظمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. میں یہ باتیں کھول کھول کر آسان کر کے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بے شمار قادری ایسے ہیں جو غوث پاک کے بارے میں نہیں جانتے، بے شمار چشتی ایسے ہیں جو غریب نواز کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، بے شمار نقش بندی ایسے ہیں جو حضرت بہاؤالدین نقش بندی اور دیگر جو ان کے سلسلے کے اکابر ہیں ان کے بارے میں واقف نہیں ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. بزرگان دین سے ہم کو اگر عقیدت ہے، کسی سے بھی ہم کو محبت ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہے نا. آپ بول رہے میں ایک صاحب کو بہت چاہتا ہوں، بہت میرے کو محبت ہے، کہ نام ہے ان کا، تو آپ بولیں گے یہ کیسی محبت ہے؟ نام تک نہیں معلوم، اس کو بولیں گے دیوانہ ہے کیا؟ بولیں گے نہیں. تو ایسے ہی کئی لوگ بزرگان دین کے بارے میں بولتے ہیں ہم کو بہت عقیدت ہے، بہت چاہتے. تو بھائی ان کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا خدمات رہی ان کی؟ کیا تعلیمات رہی جن میرے کو نہیں معلوم؟ تو ایسی عقیدت پکی نہ رہی. ہم کو جس سے عقیدت و محبت ہے، ان کے احوال سے واقفیت، ان کی خدمات سے واقفیت ہونا، نہ صرف واقفیت ہونا بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، ان کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، تب جا کے ہماری محبت کے تقاضے پورے ہوتے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگ کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ. اصل نام موسیٰ ہے، ابو صالح کنیت ہے. جنگی دوست ان کا لقب ہے، فارسی لفظ ہے یہ جنگی دوست. جنگی دوست کے معنی کیا ہوتے؟ جنگ کو دوست رکھنے والا. تو آپ مجاہد تھے، جنگ کو محبوب رکھتے تھے. تو جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ظاہری جنگ، ایک ہوتی باطنی جنگ. ظاہری جنگ ہوتی دشمن سے، باطنی جنگ ہوتی نفس سے. تو آپ نفس کے بڑے سخت مجاہدہ کرنے والے تھے، اس واسطے آپ کا لقب جنگی دوست مشہور ہو گیا. اور آپ کی والدہ معظمہ، غوث پاک کی والدہ معظمہ کا نام تھا بی بی ام الخیر اور امۃ الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ. اصل نام تھا ان کا فاطمہ. ام الخیر ان کی کنیت تھی. جیسے مردوں میں ابو ہوتا نا، ابو محمد، ابو صالح، تو ویسا عورتوں میں ام الخیر، خیر والی بی بی، یا خیر کی ماں اصل معنی ہوتے ہیں اس کے، مگر ام الخیر کے معنی تھے خیر والی. امۃ الجبار یہ آپ کا لقب تھا، اور فاطمہ آپ کا نام تھا. تو آپ جو ہے سن امام حسین کی شہزادی ہیں، اور والد بزرگ امام حسن کے شہزادے نجیب الطرفین. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 4 اخت فرمائے. کتنے اخت فرمائے؟ 4. اور آپ کے ایک کم 50 اولادیں تھیں. کتنی؟ اللہ نے ایسی برکت دی تھی جس میں 29 صاحبزادیاں، 20 صاحبزادے. ان کے نام وغیرہ بھی سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں، جس کو شوق ہو وہ اٹھا کر پڑھے. اور آپ کے سارے جو شہزادے تھے وہ عالم، فاضل، متقی، ولی کامل تھے سارے، اور اپنے والد بزرگوار کی تعلیم کو، ان کے پیغام کو، ان کے جو ہے طریق کو ساری دنیا میں عام کیے حضور غوث پاک کے شہزادے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ذکر ہوا 470 ہجری میں پیدا ہوئے. تو وہ زمانہ ایسا تھا، 5ویں صدی ہجری بولتے ہیں اس کو. 400 کے بعد 401 402 سے 499 تک کیا کہلاتی ہے؟ 5ویں صدی ہجری. تو یہ جو زمانہ تھا، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑا برا زمانہ گزرا. گو کہ اس وقت مسلمانوں کی سلطنت تھی، عباسی حکومت تھی اس زمانے میں. عباسی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں بادشاہ تھے، ان کو عباسی کہتے. لیکن وہ لوگ جو ہے دنیا پرستی میں مبتلا تھے. اور اس زمانے میں علماء بھی تھے، کیونکہ اسلام ایسا تو نہیں ہوا کہ اسلام آنے کے بعد سے کبھی بھی زمین سے غائب ہوگا. اسلام رہا، لیکن اسلام میں جیسے لوگ ہونے ہیں ویسے نہیں رہے. جیسے اللہ والے بادشاہ ہونا ہے، جیسے اللہ والے علماء ہونا ہے، جیسے نیک انسان اور امت ہونا ہے سرکار کی، کئی ایسے زمانے گزرے جس میں ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی. تو وہ وہی زمانہ تھا غوث پاک کا، جس میں جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے وہ جو ہے بالکل دنیا پرست ہو گئے تھے. بادشاہوں کا کام کیا ہوتا؟ قوم کو راہ راست پہ رکھنا، عدل و انصاف قائم کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرنا. علماء کی جو ہے ارشادات کی روشنی میں وہ چھوڑ دیے تھے، مال کے پیچھے، دولت، عزت، شہرت کے پیچھے پڑ گئے. اور جو علماء تھے وہ بھی اپنا جو منصب تھا اس سے دور ہو گئے تھے. علماء کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو ہدایت کی باتیں بتانا، رشد و ہدایت کرنا،
ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نصیحت کرنا، واعظ کرنا، تحریر لکھنا، جیسے بھی طریقے ہیں جو علماء کا کام ہے، ان کا منصب ہے وہ طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. تو وہ زمانے کے علماء بھی دنیا دار بن گئے. تو اب جب یہ دو طبقے ایسے ہو گئے تو پھر عوام کا تو پوچھنا ہی کیا. عوام الناس تو بالکل برائی میں، نافرمانیوں میں اور بھی گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے. تو ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا میں بھیجے جو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے بن کر کے بادشاہوں کی بھی اصلاح فرمائے، علماء کی بھی اصلاح فرمائے، عوام کی بھی اصلاح فرمائے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ابو صالح ایسے صلاحیت والے، ایسے صالحیت، صالح کہتے ہیں نیک ہونے کو، صلح پہ رہنے کو، سیدھے راہ پہ رہنے کو. تو ایسے صلاحیت والے تھے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے ایک راستے سے جنگل میں سے گزر رہے تھے، 3 دن سے فاقہ تھا. تو آپ کی نظر ندی میں بہتے ہوئے ایک سیب پہ پڑی. بھوک اتنی شدت کی لگی تھی، پھر 3 دن گزر کے بعد تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے انسان کے واسطے. آپ فوری وہ سیب اٹھا کر کھا لیے. کھانے کو کھا لیے، اس کے بعد خیال آیا کہ بھائی یہ سیب کس کا تھا، اس کا مالک کون تھا. میں کچھ بھی نہیں سوچا، یہ سیب میں بغیر اجازت مالک کے کھا لیا. دیکھو آپ، اس کو بولتے تقویٰ، اس کو بولتے اللہ والا پنا. اب لوگاں جو ہے زمینوں کے زمینہ کھا جا رہے ہیں، پلاٹوں کے پلاٹاں کھا جا رہے ہیں، بینک بیلنسوں کے بینک بیلنس کھا جا رہے ہیں، اور کیا کیا کھا جا رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے. اور یوں ایک سیب کھا لیے 3 دن کے بھوکے، تو خیال پیدا ہوا کہ میں کیسا بغیر جائے تھے مالک کے کھا لیا. تو وہ مالک کو نے تلاش کرنے، وہ سیب جدھر سے بہہ کے آ رہا تھا ندی کے کنارے کنارے کنارے، جب دیکھے تو وہاں ایک راستہ چلنے کے بعد باغ نظر آیا. ایک باغ کے جو ہے درخت کی شاخیں جو ہے وہ ندی کے اوپر لٹک رہی تھی. تو سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ اسی باغ کے جو ہے درخت کا سیب ہے جو ندی میں گر گیا تھا. تو وہ باغ میں جب آپ پہنچے تو وہ باغ تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آگے چل کے جو نانا بنے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اپنے وقت کے بڑے عالم، فاضل اور متقی اہل دل بزرگ تھے. تو آپ باغ میں داخل ہوئے اور پھر جا کر کے ماجرا سنایا کہ ایسا ایک سیب شاید آپ کے باغ کا تھا، وہ ندی میں بہہ کے جا رہا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں کھا لیا، اور وہ آپ مالک ہے اس کے، تو میں چونکہ بلا اجازت آپ کے کھایا ہوں، لہٰذا آپ جو قیمت اس کی مقرر کر دیں میں اس کی تکمیل کے لیے تیار ہوں. تو حضرت جب ان کی یہ بات سنے تو وہ آپ بھانپ گئے کہ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے کہ جو ایک معمولی سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے فاصلہ اتنا لمبا طے کر کے مجھ تک آیا ہے، ورنہ کون پوچھنے والا ہے. باغ کا سیب ندی میں بہہ گیا، مالک کا کہاں نکل گیا انہیں اس کے قبضے سے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تقوی والا اللہ والا بندہ ہے، اس کو اپنے قریب رکھنا. تو آپ فرمائیں کہ میاں اس کی جو ہے قیمت یہ ہے کہ تم اتنے عرصے تک میرے باغ میں خدمت انجام دو. تو آپ راضی ہو گئے. تو آپ اپنے پاس رکھ کے ان کی تربیت کرے اس بہانے سے. اور جب وہ وقت مقرر ختم ہوا تو آپ جانے کے لیے آئے تو بولے میری اور ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرے تو میں جانے کی اجازت دوں گا. تو بولے وہ کیا شرط ہے؟ تو بولی میری ایک بیٹی ہے، آپ اس سے عقد کر لینا. اور وہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے. تو آپ فرمائے ٹھیک ہے میں راضی ہوں. عقد ہو گیا. حجرہ عروسہ میں جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دلہن جو ہے حسن و جمال کا پیکر محلقہ، ایسی حسین و جمیل. تو آپ سمجھے میں غلط کمرے میں آ گیا بول کے فوری باہر نکلے. تو باہر جو ہے حضرت عبداللہ صومعی کھڑے ہوئے تھے. ان کی حیرت کو دیکھ کے پوچھے کیا بات ہے؟ تو بولے آپ فرمائے حضرت آپ کی صاحبزادی جس سے میرے کو نکاح کرنا ہے آنکھ کی اندھی کان کی بہری، لیکن اندر تو ایک حسن و جمال کا پیکر بیٹھی ہوئی دلہن. تو بولے وہی تمہاری بیوی ہے. میں جو بولا تم کو وہ یہ بات اس حساب سے صحیح ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں جو میں نے کہا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے تو وہ اس واسطے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی. اور کان سے بہری میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کوئی بری بات، غیبت یا اور کوئی فحش باتیں اپنے کان سے سنی نہیں، زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالی اس واسطے بولا کہ زبان سے گونگی ہے. اور پیر سے لنگڑی اس واسطے بولا کہ کبھی خانقاہ کے باہر اس نے میری اجازت کے بغیر پیر نہ نکالا. تو ایسے ابو صالح صالحیت والے باپ اور ایسی ام الخیر خیر والی ماں کے صاحبزادے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی. آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی والدہ کی عمر تھی 60 سال. 60 سال کی عمر میں اولاد کی پیدائش ممکن نہیں ہے. عام طور پہ جو قانون ہے یعنی قدرت کا، یہ عمر کو پہنچنے کے بعد میں اولاد ہونا ممکن نہیں رہتا عورتوں کو. لیکن آپ غوث پاک کی ولادت ایک کرامت ہے. نہ صرف آپ کی ولادت ہوئی بلکہ آپ کے بعد اور ایک بھائی بھی آپ کے پیدا ہوئے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم عمر تھے، والد بزرگوار کا وصال ہو گیا. تو آپ کے نانا بزرگوار حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آپ کی پرورش فرمائی. آپ جیلان کے مدرسے میں حفظ قرآن فرمائیں، اس کی تکمیل فرمائیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے بے شمار بشارتیں یعنی خوشخبریاں آپ کے والد بزرگوار کو خواب میں دی گئی. جس شب کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہونے والی تھی اس شب کو آپ کے والد دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں اور آ کر کے کہنے لگے بیٹے ابو صالح تم کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرا اور اللہ کا محبوب ہوگا، اور اس کا مرتبہ اولیاء میں ایسا ہی ہوگا جیسے انبیاء میں میرا مرتبہ ہے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پھر ولادت ہوئی. اس کے علاوہ آپ کی غوث پاک کی ولادت سے کئی صدیوں پہلے ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ بھی بشارت دی ہے. واقعات میں آتا ہے غوث پاک کی سیرت کی معتبر کتابوں میں
کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ استغراق کی کیفیت طاری ہوئی. استغراق بول تو غرق ہو جانے کو بولتے کسی چیز کے اندر, آپ ہوش نہ رہے کسی چیز کا, ویسی کیفیت طاری ہوئی. جب وہ کیفیت کچھ دیر کے بعد جاتی رہی تو آپ ارشاد فرمائیں کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا بغداد میں, کیونکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے, اور اس سرزمین پر وہ پیدا ہوگا اور اس کی بڑی اونچی شان ہوگی, اللہ کا محبوب بھی ہوگا, رسول اللہ کا محبوب بھی ہوگا. اس کے علاوہ حضرت ابو منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی عراق کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا پہلے کا ان کا زمانہ ہے. وہ اپنے مریدوں کو وصیت کرے تھے, دیکھو عبد القادر نام کا 5ویں صدی ہجری میں جو ہے شخص دنیا میں پیدا ہوگا, اگر تم لوگ اس کو پاؤ تو اس کی اطاعت کرنا, اس کی صحبت میں رہنا, بلکہ نصیحت اور تاکید کر کے گئے ابو منصور بطاحی. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار بزرگان دین جو بشارتیں دیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے, تو مزید تفصیل بیان کرا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اس طرح جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حفظ قرآن مکمل کر لیے تو آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی. تو اس عمر کے بارے میں لوگ جب پوچھتے تھے کہ شیخ عبد القادر آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, تو آپ فرماتے بچپن میں جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی الیہ یا مبارک, کیا معنی اس کے, اے مبارک میری طرف آ, اے برکت والے میری طرف آ. اور آپ فرماتے جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تو فرشتے میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے اور وہ بچوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو, اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کے قریب ہوئی تو ایک دن جو ہے میں ایک کھیت کی طرف گیا تو وہاں ایک بیل تھا, تو وہ بیل کی دم پکڑ کے میں مروڑا تو وہ بیل میری طرف پلٹا اور کہنے لگا کہ عبد القادر تم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل بالکل دنیا کے کاموں سے بیزار ہو گیا اور میں والدہ کے پاس آ کر عرضگزار ہوا, اماں جان آپ مجھے اجازت دے دیجیے اور اپنا حق معاف کر دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ بغداد جاؤں اور وہاں جا کر کے میں علم حاصل کروں. تو اس زمانے میں بغداد جو ہے یہ جیلان سے کئی 100 کلومیٹر دور تھا, مگر علوم کا مرکز تھا. اب جیسا آج کل ہمارے پاس شہر شہر گاؤں ملصبہ مل جاتے, مدرسے مل جاتے, اس زمانے میں نہیں تھا. ایسا 900 سال پہلے کا زمانہ ہے. خاص بڑے بڑے شہر رہتے تھے, وہاں مدرسے ہوتے تھے, جامعات ہوتے تھے, وہاں بڑے بڑے علماء رہتے تھے, لوگ دوسرے مقامات سے لمبے لمبے سفرات طے کر کے آ کے علم سیکھتے تھے. آج گلی گلی میں ملصبہ تو سیکھنے والے نہیں ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہوں گی, ہر مسجد میں مدرسے چلتے تھے, صباحیہ مسائیہ, صبح میں بھی شام میں بھی. اب یہ اسکولوں کا چکر جب سے ہوا, کیا بولتے بچے پڑھ رہے ہیں, کیا بولتے اسکول کو جا رہے ہیں, ٹیوشن پڑھ رہے ہیں, 10 بجے 11 بجے سو جا رہے ہیں, صبح اٹھنا نہیں, اور آپ اسکول سے آئے تک 4-5 بج رہے ہیں, تو نہ شام میں مدرسہ نہ صبح مدرسہ. اب مول صاحبوں کو بھی بلائے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے, بیچاروں کو اللہ معاف کرے, ایسا سمجھ کے رکھتے. ان کے ساتھ جو طرز عمل ہے گھر والوں کا, بچے فوری آتے نہیں, مول صاحب انتظار کرتے, معمولی تنخواہیں ان کو دیتے, ان کی کوئی عزت رسپیکٹ نہیں رہتی, تو ان لوگ ابھی وہی حساب میں چلا رہے ہیں گاڑی. ادھر بھی خرابی آ گئی, ادھر بھی آگے. بتانا چاہوں قدیم زمانے میں تحصیل بڑا مشکل کام تھا, اور یہ جتنے بزرگان دین اللہ والے ہیں یہ بڑی مشقتیں اٹھا کے, بڑی محنتیں کر کے, بڑی قربانیاں دے کے علوم حاصل کرے. آج اتنی ترقی کا دور ہے کہ آپ کو کون سی کتاب ہونا, انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے ایک ٹچ کرنے پر آپ کو مل جاتی, ٹچ کرنے پر ڈاؤن لوڈ بولتے ہیں اس پہ, ایسا دباؤ کتاب آ جاتی ہے آپ کے فون میں, آ جاتی ٹیبلٹ میں, آ جاتی کمپیوٹر میں, آ جاتی. تو پڑھنے والے نہیں ہیں, مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہے, دیکھنے کا. کتابیں کون سے نہیں, قرآن نہیں پڑھتے جی, دوسرے کتابیں تو چھوڑ دو, تفسیر چھوڑ دو, حدیث چھوڑ دو, سیرت چھوڑ دو, تاریخ چھوڑ دو, فقہ چھوڑ دو, بہت دور کی بات ہے, وہ تو بات کی بات ہے. اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ قرآن مجید, وہ پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. تو مختصر یہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے جب اجازت لیے تو والدہ معظمہ 80 دینار لا کے آپ کو دیے. تو آپ کیا کیے, اس میں سے 40 لے لیے, 40 بھائی صاحب کے واسطے چھوڑ دیے. یہ ہے تو اللہ والے, اس کو بولتے ہیں اللہ والا بنا. آج کیا ہے, کچھ لا کے دیا تو پورا ڈال لو, دوسروں کا حق بھی ڈال لیتے, بلکہ اس کے اوپر ظلم کر دیتے. اور اللہ والے ہم کو کیا سکھاتے, جس کا جو حق ہے کوئی پوچھے نہ پوچھے اس کا حق اس سے دے دو. تو آپ اپنا حق رکھ لیے, اپنے بھائی کا جو حصہ تھا الگ کر دیے. تو والدہ معظمہ کیا کرے, وہ 40 دینار آپ کے کرتے کے اندر کی طرف کے محفوظ رہیں, کیونکہ لمبا سفر طے کر کے جانا ہے. اس زمانے میں راستے میں چوراں, ڈاکواں, سب قسم کے لوگ رہتے تھے, تو حفاظت کے لیے آپ کے اندر کرتے کے اندر سی دیے. سفر شروع ہوا, راستے میں جو ہے وہ قافلے کے اوپر ڈاکو حملہ کر دیے اور قافلے کو لوٹ لیے. اب آپ کو دیکھے نوجوان بچہ, اس کے پاس کیا مل سکتا, بولے. پھر بھی ایک جنا ایسی پوچھ لیا, تمہارے پاس بھی کچھ ہے کیا, تو آپ فرما دیے, کیونکہ والدہ معظمہ آپ کو بھیجتے وقت نصیحت فرمائے تھے کہ بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا کبھی, ہمیشہ سچ سے کام لینا. دیکھو جتنے اللہ والے, سب سے بڑے اللہ والے تو ہمارے سرکار ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم کیا کہتی تھی, صادق. حضور کا لقب تھا صادق الوعد, وعدے کے سچے, امین, امانت والے. تو وہ سید الانبیاء تھے, اور سید اولیاء کی بھی یہ شان ہے کہ والدہ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, سچ پر ہی یہ دین کی بنیاد ہے, یاد رکھو. تو یہ تاکید والدہ کر دیے تھے. تو آپ اس واسطے فرما دیا, انہیں پوچھتے میرے پاس 40 دینار ہے, تو انہیں سمجھا چپ بول رہے ہیں صاحب بول کے چلے گا. دوسرا آیا ایک, انہیں بھی ایسی چپ پوچھا, تو آپ اس کو بھی فرمایا میرے پاس 40 دینار. اب یہ دونوں جا کے چورا اپنے سردار کو بولے, ایک نوجوان ہے انہوں بول رہے ہیں ان کے پاس 40 دینار ہے, تو پکڑ کے لاؤ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لے جا کے اپنے سردار کے سامنے کھڑا کرا. تو سردار پوچھا کہ نوجوان تمہارے پاس کیا ہے, کچھ مال وغیرہ ہے, تو آپ فرمائے ہاں 40 دینار. تو کہاں ہے, تو بولے ایسا اندر میرے کپڑوں میں اماں جان سی کے دی. انہیں ہاتھ لگا کے دیکھا تو صحیح بھی ہے. تو نے بولا دیکھو تم ہم کو نہیں بولتے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, تمہارے دینار بچ جاتے تھے, پھر تم کیوں جو ہے اظہار کرے اس بات کا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں اماں جان سے وعدہ کرا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو جیسے ہی یہ بات وہ چور اور ڈاکو سنا, سردار ان کا سنا,
تو وہ چیخ مار کے بولا کہ اس نوجوان کے اندر اپنے عہد کی پابندی کا اتنا پاس و لحاظ ہے، اور میں ایک انسان ایسا ہوں کہ برسوں سے اپنے رب کے حکم کی جو ہے خلاف ورزیاں کر رہا ہوں اور اپنے رب کا عہد توڑ رہا ہوں۔ تو ایسا اثر غوث پاک کے اس عمل کا اس پر ہوا کہ توبہ کر کے انہیں اور اس کے سارے جو ساتھی تھے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے سچائی کے راستے پر چلنے کا ہاتھ کر لیے، توبہ کر لیے پورے بالکل۔ تو یہ اثر ہوتا دیکھو اب سچائی کا، سچائی کبھی بیکار نہیں جاتی، یاد رکھو آپ، سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تو بہرحال آپ اس کے بعد بغداد شریف تشریف لے گئے اور وہاں رہ کر کے علوم حاصل کیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو کل جاری رکھیں گے، جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے تحصیل علم کے دوران کیسی کیسی مشقتیں برداشت کریں، اس کے بعد چل کر کے پھر آپ مجاہدات کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ معمور کیے گئے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے واعظ و نصیحت، رشد و ہدایت کا کام کریں۔ تو اس کے بعد آپ کے جو ہے فیوز و برکات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب الدعوات، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائی۔ اے اللہ بزرگان دین سے، آپ کے محبوب بندوں سے، اولیاء اللہ سے سچی عقیدت ہم کو نصیب فرمائیے، بد عقیدگی سے ہم کو بچائیے، مادیت پرستی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے اندر روحانیت پیدا فرمائیے، اور حصول روحانیت کے لیے جو اسباب کی ضرورت ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، محنت کرنے، مجاہدہ کرنے، ذکر کرنے، عبادت گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، خرافات میں، فضولیات میں اور بیجا جو وقت ضائع کرنے سے ہم کو محفوظ رکھیے۔ مولا تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ بزرگان دین کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کی اصلاح کرنے، ان کو راہ راست پر رکھنے، ان کو نیکی کے راستے پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں جو دل کے بیمار ہیں ان کو صحت قلبی نصیب فرمائیے، جو جسم کے بیمار ہیں ان کو صحت جسمانی نصیب فرمائیے، جو ذہنی بیمار ہیں، جو ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی راہ میں خوشدلی سے مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نوجوان نسل کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنائیے۔ اے اللہ جو صحیح عقیدے سے دور ان کا عقیدہ دوست فرما دیجیے۔ یا اللہ جو حاضرین ہیں ان کی بخشش فرمائیے، جو غائبین ہیں ان کی بھی بخشش فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو دین و دنیا کے امور میں استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جائز مراد و مقاصد کو پورے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔